نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد ایک مومن مسلمان کے دل میں یہ تڑپ، یہ آرزو، یہ خواہش ہوتی ہیں کہ کاش یہ رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو جائے، لیکن شریعت ہے اور تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینہ ہی فرض کیا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس مہینے میں ہم اور آپ نیک اعمال کیا کرتے تو رمضان کے بعد بھی کچھ نیک اعمال ایسے ہیں کہ وہ صیام اور قیام کے برابر ہیں، یعنی رمضان کے روزوں کے برابر ہیں اور رات کے تہجد کے برابر ہے وہ اعمال۔ چلو تراویح ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں،
ہم اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہمیں یہ چند اعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم تراویح اور روزوں کا اجر پا سکیں۔ ان میں سے تقریباً ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس عمل کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی العشاء فی جماعہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ یہ تو انتہائی آسان عمل ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس انسان نے آدھی رات قیام اللیل کیا ہے، یعنی نصف رات تک اس نے تہجد ادا کی ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ عشاء کی نماز یہ منافقین پر سب سے بھاری تھی۔ سارے دن غیبتیں کر کر کے، پورا دن غیبتیں کر کے اور کام کر کے تھک ہار جاتے تھے اور نماز عشاء سے قبل سو جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم فجر کی نماز میں دیکھتے تھے اور عشاء کی نماز میں دیکھتے تھے، جو حاضر نہیں ہوتے تھے ہم ان کو منافقین شمار کیا کرتے تھے۔ آپ اور ہم اپنے اداؤں پہ غور کریں، سوچیں کہ میری جماعت فجر کی وہ جماعت کے ساتھ ہے یا نہیں، نماز میری جماعت کے ساتھ ہے یا نہیں، عشاء کی نماز میری جماعت کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اس بات پہ آپ اور میں غور کریں۔ رمضان میں تو فجر پہ فوراً آتے تھے، رمضان کے بعد کیا ہوا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتا تھا، وہ میں کھانے کے لیے اٹھ جاتا تھا۔ وہ اٹھ جانا میرے اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا تو پھر آج کل فجر کے لیے میں کیوں نہیں اٹھ سکتا ہوں؟ وہ اپنے پیٹ کے لیے، تاکہ میں بھوکا نہ رہوں، پیاسا نہ رہوں سارا دن، پھر بھوکا بھی رہنا ہے۔ تو اس روزے کا کیا فائدہ جس روزوں کے بعد آپ کی اور میری نماز فجر ضائع ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعہ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، صبح کی نماز، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ ساری رات اس نے قیام اللیل کیا ہے، تہجد ادا کی ہے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے رب العالمین آپ کو پورا قیام اللیل کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اس ذات کی مہربانی دیکھیے گا، کتنا وہ مہربان ذات ہے، کتنا وہ عظیم ذات ہے کہ اس عظیم رب نے اور ذات نے مجھے اور آپ کو اجر دینا ہے قیام اللیل کا، پورے کی پوری قیام اللیل کا اجر دینا ہے۔ لیکن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ انسان ادا کرے، ان دونوں نمازوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی ہیڈ لائن کے نام پہ، کوئی خبروں کے ٹاک شو، کوئی کس نام پہ، کوئی کس نام پہ، بیٹوں کو ان کی زینت ہم بناتے ہیں ان نمازوں کو، اور نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نصیحت وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو کرے، نصیحت وہ ہے جو اپنے ہمدرد اور اپنے دوستوں کے ساتھ انسان شیئر کرے۔ تو اپنی نماز جماعت فجر کی اور عشاء کی، میں خصوصاً دور کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں خصوصاً اس آس پاس کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس آس پاس کے لوگوں کو نام لیے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا عادت نہیں تھا منبر پہ مطلقاً، ما بال اقوام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو کیا ہوا، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ سنت اپناتے ہوئے میں اپنے آس پاس نمازیوں کو کہہ رہا ہوں، کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہو؟ شیطان نے تیرے کان میں پیشاب کر دیا ہے،
تو شیطان کا پجاری بن گیا ہے، کیوں نہیں آ سکتے ہو فجر کی نماز کے لیے؟ رمضان میں تو بڑے آتے تھے، صف اول کے نمازی تھے، اب کیوں غافل ہو گئے ہو؟ بس اس بات پہ میں اکتفا کروں گا، آگے آپ خود صاحب عقل لوگ ہیں، خود اس بات پہ سوچا کرے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مس نہ کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام اور قیام کے برابر اعمال ہے۔ ہاں ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں، فجر کی نماز ہو گئی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری گاڑی نے ساتھ نہیں دیا ہے، میں نے الارم ایک ٹائم پہ لگایا، وہ گھڑی کا موافقت نہیں، کبھی غفلت ہو گئی ہے، لیکن اللہ گواہ ہے ممبر پہ کھڑا ہوں کہ وہ دن ہمارے لیے انتہائی اذیت کا دن ہوتا ہے، انتہائی تکلیف کا دن ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری نماز فجر ضائع ہو جائے، جماعت کے بغیر ہو جائے۔ تو آپ اپنے اداؤں پہ غور کیجئے گا۔ نمبر 2، جو وہ عمل جو سیام اور قیام کے برابر ہے، روزوں کے برابر ہے اور قیام اللیل کے برابر ہے، وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زہر سے پہلے 4 رکعتیں، زہر کی نماز سے قبل 4 رکعتیں جو انسان ادا کریں گے۔ جامع الصغیر میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، فرماتے ہیں 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، 4 رکعت ظہر سے قبل جو انسان مسلمان ادا کریں گے، 4 رکعت ظہر سے قبل جو مسلمان ادا کریں گے، وہ برابر ہے سحری کی یعنی سحر کی نماز سے، یعنی قیام اللیل کے ساتھ برابر ہے۔ گویا کہ آپ نے قیام اللیل کیا ہے۔ رمضان اگر گزر گیا تو ظہر کی 4 رکعتیں تو نہیں گزری ہے نا، وہ تو پورا سال ہے، پورے سال میں آپ ظہر کی 4 رکعتیں ادا کیجئے گا، آپ کو اللہ رب العالمین قیام اللیل کا اجر، تراویح کا اجر عطا فرمائیں گے، قیام اللیل کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا خوبصورت ترین عمل۔ تیسرے نمبر پہ باجماعت نماز تراویح ادا کرنا، وہ تو رمضان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ بھی قیام اللیل کے برابر تھا۔ چوتھا عمل جو رمضان کے علاوہ ہے، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرأ بمئۃ آیۃ، جو آدمی 100 آیات تلاوت کریں گے رات کے وقت میں، 100 آیات، کتب لہ قنوت لیلۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین قیام اللیل کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی عما یتساءلون والنازعات غرقا عبس وتولی، ان تینوں سورتوں کو پڑھ لیجئے گا، 100 آیتیں پورے ہو جائیں گے۔ چلو پہلے پارے سے نہ پڑھے کہ یہ آیتیں تھوڑی سی لمبی ہیں، تو آپ ایسا کریں آخری پارے سے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ پڑھ لے، 100 آیتیں گن لے، ادھر پہ میرے 100 آیت ہو گئی ہیں، تو گویا کہ آپ نے وہ 100 آیات تلاوت کر کے تو آپ کو رب العالمین پورے کی پوری قیام اللیل کا اجر عطا فرمائیں گے۔ قیام اللیل کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ کتنا عظیم عمل کہ اگر رمضان کا مہینہ گزر گیا تو آپ کے اعمال، میرے اعمال جاری ہونا چاہیے، ہم اپنے اعمال کو دوام دیں اور سٹاپ نہ کریں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ اگلے رمضان پھر دیکھیں گے، بلکہ جاری رکھیں اپنے اعمال کو۔ کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، کوئی علم نہیں ہے اگلے رمضان میں کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ پروانہ صحت اور پروانہ حیات انسان کے پاس نہیں ہے، یہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، 5واں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو قیام اللیل کے برابر ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو انسان سورہ بقرہ کی 3 پارے میں تلاوت کریں گے تو کفتاہ ہو، یہ دونوں آیتیں اس انسان کے لیے کافی ہے۔ نمبر 1 قیام اللیل کے لیے کافی ہے، نمبر 2 شیطان کے شر سے اس کے لیے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں صرف 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں، اگر وہ 2 آیات آپ اور میں تلاوت کریں گے
تو رب العالمین آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائیں گے۔ قیام اللیل گویا کہ آپ نے ادا کر دیا ہے، ساری رات آپ آرام کر رہے ہیں، ساری رات آپ سو رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند پوری کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاغذوں میں، آپ کے فائل میں جو لکھ فرمائیں گے تو قیام اللیل کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا عظیم عمل! 2 آیتیں ہیں ٹوٹل، ان 2 آیتوں پہ 1 منٹ یا 2 منٹ نہیں لگتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں۔ قرآن کھولیں، سورہ بقرہ 3 پارے کی آخری 2 آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ بس یہ 2 آیتیں تلاوت کیجئے گا، اللہ نے مجھے اور آپ کو قیام اللیل کا اجر دینا ہے۔ اسی طرح 6واں عمل انتہائی عظیم عمل ہے، انتہائی خوبصورت عمل ہے، اور اس کا تعلق آج کے دن کے ساتھ ہے، آج کے دن کے ساتھ ہے۔ اتنی خوبصورت حدیث، مجھے اتنے عرصے سے میں حدیث پڑھاتے پڑھاتے میں نے یہ جو آپ کو حدیث سامنے پیش کر رہا ہوں، اتنے خوبصورت حدیث میں نے ذخیرے احادیث میں نہیں پڑھا ہے، لیکن اس روایت کو، اس حدیث کو میں نے اس منبر پہ بار بار آپ کو بتا کر کے آخر میں تھک ہار گیا ہوں، میں نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے، میں نے بتلانا چھوڑ دیا ہے۔ کون سا میرے بھائیوں نے عمل کیا ہے اس پہ؟ میں تو ایسے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں کہ ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہ بھائی نمازوں پہ، ایک نماز پہ آیا کرے، انہوں نے کہا نہیں، مجال ہے کہ ہم آ جائے، آپ ہاتھ کیا پیر بھی جوڑ دینا، الٹا سیدھے بھی ہو جائیں، ہم نے نمازوں پہ نہیں آنا ہے۔ میں تھک گیا ہوں ان بھائیوں سے، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے میرے منہ سے ان کے لیے شر کی دعا نکلے کہ اللہ تمہیں اسلام اور دین سے محروم ہی رکھے۔ اتنا انسان ڈھیٹ ہوتا ہے، اتنا انسان بے شرم بے حیا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بھائی آیا کرے، پڑھا کرے نماز، یار ایک نماز پڑھا کرے۔ اور کتنے سالوں سے میں لگا ہوں، کوئی معین بھائی نہیں ہے، کئی لوگ ہیں، مجال ہے۔ تو یہ حدیث اتنی خوبصورت حدیث ہے، میں نے کافی عرصے سے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ عمل مجھے نظر نہیں آیا، اور ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو آدمی غسل کرے جمعے والا دن اور سر دھوئے اور پورا جسم کو دھوئے، یہ خوبصورت ترین معنی ہے، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ یہ روایت صحیح سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد میں دوسری حدیث، من غسل رأسہ یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے سر بھی دھویا اور پورا جسم بھی دھویا۔ بعض نے یہ معنی کیا کہ نہیں، من غسل واغتسل، جس آدمی نے اپنے آپ کو غسل کیا اور اپنے بیوی پر غسل واجب کیا ہے، یعنی ہم بستری کی ہے۔ بہرحال وہ دوسرا معنی ہے، اس میں وہ لوگ تو شامل نہیں ہو سکتے ہیں نا جن کی بیویاں نہیں ہیں، یا وہ لوگ جن کی بیویاں دنیا سے جا چکی ہیں، یا وہ لوگ جن کی بیویاں بیمار ہیں۔ حدیث تو عالمی ہوتی ہے، حدیث علاقائی نہیں ہے، حدیث عالمی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ تو وہ جو پہلا معنی میں نے ذکر کیا، جس نے سر دھویا اور پورا جسم دھویا، یہ سب سے خوبصورت معنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سر دھویا، غسل کیا اور سر دھویا، اپنا جسم دھویا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ثم بکر وابتکر، پھر اول ٹائم میں مسجد کی طرف روانہ ہوا، اول ٹائم میں مسجد کی طرف گیا، اور پھر فرمایا ولم یرکب، سواری پر نہ آیا، قریب ہے پیدل آیا، سواری پر نہ آیا، یہ ڈگڈگیاں، یہ موٹر سائیکل، ان پہ نہ آیا، آرام سے جو ہے پیدل کر کے اور آنے لگے۔ گھر اگر قریب ہے، ہاں گھر دور ہے، پنڈ سے آ رہے ہیں، پھر مجبوری ہے، پھر تو موٹر سائیکل پہ آ سکتے ہیں۔ پھر ولم یرکب ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھ گیا، امام کے قریب بیٹھ گیا، اور ولم یتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پلانگا نہیں ہے، لوگوں کے گردنوں کو نہیں پلانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ولم یلغو، لغو بات نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ اشارات کنایات نہیں کی ہے، فاستمع، امام کے خطبے کو غور سے سنا، کیا فرما رہے ہیں امام، اچھی بات ہے جو بھی ہے،
امام جو کہہ رہے ہیں اس وقت ذکر اذکار نہیں کر رہے. کچھ لوگ ذکر اذکار، کچھ لوگ وہ شروع ہوتا ہے منہ اس کا ہل رہے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. جمعہ والا دن سب سے خوبصورت نیکی سنت یہ ہے کہ امام کی باتیں سنیں. بس آپ کو شریعت نے مکلف کیا امام کی باتوں کو سننے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان لہو، اجر دیکھ لیجئے گا کتنی خوبصورت حدیث ہے. کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها. ایک قدم پر اللہ رب العالمین اس آنے والے کو 1 سال قیام اللیل کا اجر عطا فرمائے گا، 1 سال روزوں کا اجر عطا فرمائے گا. آپ خود اندازہ کریں. لیکن حدیث میں شرائط بڑی سخت ہے. اول ٹائم آنا، غسل کر کے آنا، خوبصورت کپڑے پہن کے آنا، لوگوں کی گردن نہ پلانگنا، ٹائم سے آ کر کے امام کی باتوں کو سننا، غور سے امام کے آنکھوں میں آنکھ ڈالنا اور غور سے سننا، کوئی خیال ادھر ادھر نہ لے کے جانا، سواری پہ نہ آنا، پیدل آنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قدم پر. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھر 1000 قدم دور ہے اور وہ 1000 قدم پر اپنے گھر سے 12 بجے نکلنا شروع کر دے اور مسجد پہنچے. 1000 قدم پر 1000 سال کے قیام اللیل کا اجر، 1000 سال کے روزوں کا اجر بلا ناغہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اتنی خوبصورت حدیث میں نے نہیں دیکھی. ذخیرہ احادیث میں روایات ہے، بڑی بڑی احادیث ہے. 55 کروڑ اور 57 کروڑ، ایک کم 50 کروڑ. وہ روایات جو ہے نا، ہماری تبلیغی بھائی جو ہے نا 50 کروڑ، ان کا کیلکولیٹر تھوڑا تیز ہے، ہمارا تھوڑا سلو ہے، وہ کروڑوں پہ وہ چلے جاتے ہیں. بہرحال ان روایات میں صحت نہیں ہے. اس روایت کی سند کو میں نے دیکھا، صحیح ترین روایت ہے سند کے اعتبار سے. ایک بھی راوی اس میں کمزور نہیں ہے. اتنی خوبصورت حدیث ہے. لیکن ٹائم سے آنا میرے بھائی اور دوستو، یہ اپنے آپ کو میں سب سے پہلا وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ بڑے مبارک لوگ ہیں جو امام کے آنے سے قبل مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان جیسے خوش نصیب لوگ دنیا میں نہیں ہیں جو امام کے آنے سے، چاہے امام کوئی بھی ہو، امام کے آنے سے قبل وہ مسجد کے اندر موجود. وہ مبارک لوگ ہیں. اور انتہائی کمزور اور سست لوگ وہ ہے جو آدھا خطبہ گزر جائے اور حضرت آ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. خطبہ آخر اینڈ پہ ہے، حضرت صاحب پہنچ گئے، چودھری صاحب پہنچ گئے، لٹا پہن کر کے اس لٹے کو باہر جا کر کے مٹی لگا کر کے تیرے وجہ سے میرے جو ہے نا نماز لے، یہ لٹا پاڑ کر کے رکھ دے، اس لٹے نے تیرے نماز کو ضائع کر دیا ہے. کیا ضرورت ہے لٹے پہننے کا؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ انتہائی عظیم ترین حدیث. اور 8ویں نمبر پہ وہ عمل انتہائی خوبصورت ترین حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قیام اللیل اور صیام کے برابر عمل ہے. الساعی علی الارملہ، وہ آدمی جو محنت کرے، کوشش کرے بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے. جیتا تو ہر انسان ہے اپنے لیے تو جانور بھی جی رہا ہے. انسان تو وہ ہے کہ اور کے لیے جیے، اپنے لیے اپنا گھر بنانا، اپنا کوٹھی بنانا، اپنے بیٹے کی شادی کرنا، اپنا سب کچھ کرنا. یہ تو انسان نہیں، جانور بھی کر رہا ہے. انسان تو وہ ہے کہ اور کے لیے جیے، کسی غریب کے لیے جیے. میں کما رہا ہوں کس کے لیے؟ میں تھک ہار کر کے غریب کے لیے کما رہا ہوں. انسان تو وہ انسان ہے، کامل انسان. یہ کیا ہوا؟ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے من زرماٹو لزما، سب کچھ اپنے لیے، سب کچھ اپنے آپ پر خرچ کرنا، سب کچھ اپنے لیے، کھانے اپنے لیے، پہننا اپنے لیے، کوٹھی اپنی. کیا کیا ہے؟ اور کے لیے کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا اس مال سے. مالی تیرا مال. اس میں غریب کا کیا حصہ دیا ہے؟ مسکین کو کیا دیا ہے؟ بیوہ کو کیا دیا ہے؟ یتیموں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو یتیموں کے ساتھ جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آتے ہیں، اور والمسکین کے ساتھ کل مجاہد فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. وہ انسان مجاہد فی سبیل اللہ جتنا ہے، جو اسلام کا کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، وہ گویا کہ مجاہد ہے، اللہ کے رستے میں لڑ رہا ہے. اور پھر فرمایا
اب القائم اللیل والصائم النہار، یا وہ آدمی جو اوروں کے لیے جی رہا ہے، گویا کہ وہ آدمی قائم اللیل اور صائم النہار جتنا ہے، یعنی سارا دن گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ساری رات اس نے قیام اللیل کیا ہے۔ روزے گزر گئے، روزے جیسے اعمال باقی ہے، روزے جیسے اعمال باقی ہے۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 نمبر پہ اخلاق حسنہ، یہ قیام اللیل تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ گویا کہ آپ نے روزے رکھ دیے، قیام اللیل کیا، اخلاق حسنہ، خوبصورت اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه، مومن مسلمان آدمی خوبصورت اخلاق کی وجہ سے، پیارے اخلاق کی وجہ سے، خوبصورت اخلاق کی وجہ سے تو وہ پا لیتا ہے درجۃ الصائم القائم، صائم اور قائم آدمی کا، وہ آدمی جو قیام اللیل کیا ہے، وہ آدمی جس نے روزے رکھے، اللہ ان کو وہ اجر عطا فرمائیں گے جس کے اجر اخلاق خوبصورت ہو۔ کڑوا آدمی اللہ کو ناپسند ہے، انتہائی سخت آدمی اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو پسندیدہ انسان وہ ہے جس کے اخلاق خوبصورت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ کے اخلاق بڑے خوبصورت ہیں۔ اما جی عائشہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق قرآن ہیں، اتنے خوبصورت اخلاق۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جب ایمان لایا نا، ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا اسپیشل میٹنگوں میں، اسپیشل خاص جگہوں پہ کہ جریر آپ ادھر نہ آئیں، میرا ابو بکر عمر سے کچھ خاص باتیں چل رہی ہے، آپ نہ بیٹھیں۔ نہیں، جریر فرماتے ہیں جب بھی میں نے اللہ کے نبی کے پاس جانا چاہا، آپ نے کشادہ دلی کے ساتھ فرما دیا آ جائے آ جائے، جریر کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات ہوتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ہے نبی کے اخلاق۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دروازے بند کر دیتے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے بھائی آپ نہ آئیں، میٹنگ لیٹ کر دی، یہ بد اخلاقی ہے کسی کو روک لینا۔ آپ نے کبھی کسی کو نہیں روکا ہے۔ اور امام زہری، ابراہیم الزہری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے کے لیے، عیدی گفٹ کے لیے نام کچھ لے کے دیا ہے کہ بیٹا یہ نام ہے ہمارے رشتہ دار ہے، ان کو یہ گفٹ دے دینا ہے۔ یہ محدث بھی ہے اور ساتھ ساتھ تاجر بھی ہے کہ یہ فلان رشتہ دار کو گفٹ دینا ہے، یہ فلان کو، یہ پھپھی کو، یہ خالہ کو، یہ ماموں کو، یہ مامی کو۔ ایک آدمی کا نام ایسا تھا کہ وہ ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، میں نے نام لسٹ میں پڑھا، میں نے کہا ابو جی یہ تو ہمارا رشتہ دار ہی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ وہ آدمی ہے کہ بازار میں سب سے پہلا مجھے سلام کیا کرتا ہے، یہ ہمارے رشتہ داروں سے بھی ہمیں زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا ہوں کون ہے، لیکن فلان جگہ اس کا گھر ہے، فلان جگہ بیٹھتے ہیں، میرے بیٹے یہ عیدی گفٹ اس کو بھی جا کے دے دینا، کیونکہ یہ سلام میں پیشی کرتا ہے۔ یہ ہے اخلاق محدثین کا، یہ ہے اخلاق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی یہ سارے اعمال اپنانا چاہیے، خوبصورت اخلاق بنانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ اگلے جمعے کا ہمارا اور آپ کا عنوان اور ٹاپک ہے کہ مدارس نے پاکستان کو کیا دیا ہے، مدرسوں کا شان کیا ہے ملک عزیز میں، ملک پاکستان میں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔